نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 ہے، 170 آیت نمبر ہے اور پارہ نمبر 2 سیقول ہے۔ اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، کہ تم اس کلام کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، ما انزل اللہ جو اللہ نے اتاری، قالوا تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان پر عمل کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تھا، وَأَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلا کیا اس صورت میں بھی اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا اس صورت میں ان کو یہ چاہیے کہ جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے، مطلب اب اس صورت میں بھی ان کی باتوں پر ہی وہ کریں گے، لا یعقلون شیئا جو کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون اور نہ انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہیں کی تھی، تو اس صورت میں بھی وہ ان پر ایمان لائیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي، مطلب جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ان کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، کہ جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے ہلائے جو ہانک پکارے، مطلب ہانک جو پکارے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ لا يسمع الا دعاء ونداء، کہ مطلب کمثل الذی ینعق، ان کی ہے کہ جو صرف ہانک کر پکارنے کو سنتے، اس کے علاوہ کسی چیز کو بھی وہ نہیں سنتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، لہذا لا یعقلون یہ کچھ سمجھ بھی نہیں رکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یا جب ان کو کہا جاتا ہے تو کیا وہ پھر نا اپنی عقل پر سوچتے ہیں، اور پھر عقل پر جب سوچتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک اصول بتا دوں، ایمان ہم کہتے ہیں نا ایمان لے کے آنا، ایمان لانا۔ اب ایمان کس چیز کو؟ کیا میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیا میں نے فرشتوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیا میں نے جنت کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیا میں نے قیامت کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن سب پر ایمان لایا ہوں، سب کو مانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول، آخری نبی مانتا ہوں، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو اب اس بات کی گواہی دینا، یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ جب اگر میں اس چیز کو نہ مانتا نا تو پھر پتہ کیا ہوتا کہ دیکھیں کہ میں کہتا کہ یار کوئی چیز تو میرے سامنے لے کے آؤ، میں کیسے مان لوں آپ کو؟ بھائی یہاں پر کیسے ویسے کی سوالات نہیں چلنے۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں جب بن دیکھو ایمان لو، مان لو، بس یقین کر لو، مان لو، دل سے گواہی دو، منہ سے زبان سے اقرار کرو، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کی یہی ایمان ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، دور کے اور اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، وہ سمجھیں آپ ذرا اس چیز کو کہ گویا کہ وہ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلوائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ مومن، وہ ان کا ایمان کمزور ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اس چیز کو ذرا سمجھا کریں۔ ہر بات میں ٹانگ اڑانا، بات سے بات بنانا، تو یہ چیز نہ ذرا اسلام میں، ایمان میں ذرا نہیں دیکھی جاتی۔ تو لہٰذا ایمان بس یہ کہ ان چیزوں کو مان لو، بس بغیر دیکھے مان لو، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم نہ میرے ساتھ بس کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ایک حدیث ہے مجھے یاد آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ فرمایا کہ اللہ حقوق بیان ہو رہے تھے، بہرحال ایک حدیث ہے، حقوق بیان ہو رہے تھے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا اور بندوں کا حق اللہ پر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں نہ ڈالے، بس۔
اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، انسان ہے یہ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ تو اب یہ ہے کہ ہمارا حق، اللہ کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں. بس جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالے گا. بس یہی ایمان ہے، مان لیا ہم نے، قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، گواہی دے رہے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں. اور جو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، تو پھر وہ ان کا پھسلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. بہرحال یہ قلبی بات تھی. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دی، واشکروا للہ اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون کہ اگر باقی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتہ بے شک اللہ نے تم پر مردار جانور حرام کیے ہیں، والدم اور خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، مطلب جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، فلاں پیر کے نام میں ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اصالہ ثواب کے لیے اور چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے نام پر قربان کرنا، کسی کے نام پر قربان کرنا وہ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی؟ کسی کے نام پر قربان نہیں کر سکتے، کسی کی اصالہ اللہ کے نام پر قربان کرنا، اس کا ثواب کسی کو پہنچانا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فلاں پیر کے نام پر، فلاں قبر والے کے نام ہم کوئی جانور ذبح کریں، ایسا نہیں. آگے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ کہ ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں، فمن اضطر مجبور کر دیا جائے انتہائی مجبوری کی حالت میں، جبکہ اس کا مقصد غیر باغ ولا عاد کہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ حد سے، ولا عاد اور نہ حد سے آگے بڑھنا ہو، ٹھیک ہے، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں کہ اس آیت میں تمام حرام چیزوں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ بتانا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ نے حرام نہیں کیے، تم خواہ مخواہ ان کی حرمت اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو. البتہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم حرام نہیں سمجھتے مگر اللہ نے انہیں حرام قرار دیا. تو حرام چیزیں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، حرام تو وہ ہیں جنہیں تم نے حلال سمجھا ہوا ہے. بس اصل میں یہ ان کے بارے میں تھا، مشرکین کے مکہ کے بارے میں، کہ انہوں نے ایسا کیا ہوا تھا. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے بھی وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون کون سے حرام، لیکن ان میں اختصار نہیں ہے. اگلی آیات آگے اور بھی آیات آئیں گی جن میں ان چیزوں کے بارے میں ذکر ہوگا. تو لہٰذا اب یہاں پر صرف ان چیزوں کے بارے میں آ کر وہ سمجھ لینا کہ بھئی صرف یہی حرام ہے اور کوئی حرام نہیں. آگے جب آپ پورے قرآن مجید پڑھیں گے ان میں اور بھی مسائل آتے رہیں گے. تو اب اس میں دیکھیے کہ ایک اور بات کہ اللہ نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جب کوئی کسی کو مجبوری کی حالت، انتہائی مجبوری کی حالت میں کوئی چیز حرام یا کوئی اس طرح کا ہو، مثال کے طور پر ایک شخص ہو کہ اس کو مجبور گن پوائنٹ پہ اسے حرام گوشت کھلایا جا رہا ہو، گن پوائنٹ پہ اسے شراب پلائی جا رہی ہو، اگر اب یا تو کھائے گا تو زندگی بچے گی، نہیں کھائے گا تو زندگی موت واقع ہوتی ہے. تو اب اس صورت میں اپنی جان کو بچانے کے لیے تھوڑا سا اس کو کھا لینا یا پی لینا یہ حرام چیز کو، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ غیر باغن، نہ اس میں حد سے اس میں نہ لذت حاصل کرے، ولا عادن اور نہ اس میں حد سے تجاوز کرے، تب تو یہ بات ہو سکتی ہے. وگرنہ اگر لذت اور حاصل کرنا مقصد ہو یا پھر اس میں حد سے تجاوز کرنا مقصود ہو، پیٹ بھر کر اس طریقے سے، تو پھر بھی وہ اس کو ہاتھ تک نہ لگائے اور اس کو نہ کرے. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.